حضوری بیٹھے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج آپ بہت ہی پاورفل اور بہت ہی ایک سافٹ قسم کا وظیفہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ایک قرآن پاک کی ایک سورہ اور اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے یہ۔ اب یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ بڑوں کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے، اور بتاؤں گا کیا کیا فائدے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طالب علم ہیں، جو اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بڑا پاورفل قسم کا وظیفہ ہے۔ اب سورہ کون سی ہے؟ اس سورہ کا نام ہے سورہ نجم، اور یہ پارہ نمبر 27 میں ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اب پہلے میں آپ کو اس کا عمل بتا دوں، پھر آپ کو تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے آپ نے پڑھنا 3 دفعہ درود ابراہیم، اس کے بعد آپ نے سورہ نجم کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر میں نے کہا تھا 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 دفعہ سورہ نجم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام، وہ کیا ہیں؟ الحمیدو یعنی کہ تعریف کے لائق، اس کے بعد ہے الغفارو یعنی کہ پردہ پوشی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے نا جو ہمارے ایبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، ورنہ رشتہ داروں اور دوستوں کے اگر ہتھے آپ چڑھ جائیں وہ تو پھر نہیں چھوڑتے کسی چیز کو، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اکیلی۔ اور تیسرا کیا نام ہے؟ القدوس یعنی کہ نقائص سے پاک۔ اب یہ آپ نے وظیفہ لازمی کرنا ہے، اور کتنی دفعہ کرنا ہے؟ اگر آپ دن میں 1 دفعہ کر لیں گے تو بہت ہے، اور اس کے بعد جب کبھی کوئی حاجات ہو تو آپ اس وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اب اس سے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ اب بعض اوقات ہوتا ہے، آج کل ایک تو چلا ہوا دشمنی تو ہر گھر میں ہے، ہر خاندان میں ہے، لیکن اس وظیفہ کی بدولت وہ جو دشمنی ہے وہ آپ کی دوستی میں بدل جائے گی، اور بلکہ اتنی بدل جائے گی کہ آپ اپنے دشمنوں پہ غالب بھی آ جائیں گے۔ اس کے بعد رزق کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جگہ جگہ سے کونوں کونوں سے رزق دیں گے۔ تیسرا اس کے بعد آتا ہے ملازمت، وہ بھی اس میں آ جاتی ہے۔ پھر آ جاتا ہے لوگوں کو جابز نہیں مل رہی، انشاءاللہ اس کی بدولت وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر بعض بچیاں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت اور اس کی برکت سے ماشاءاللہ وہ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو کر کے دیکھیں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر خاندان میں یہ ہے کہ کوئی کسی کو کھاتا نہیں دیکھ سکتا، اگر کوئی 1 روٹی کھا رہا ہے تو کوشش ہوتی ہے اسے آدھی چھین لی جائے۔ تو اس وظیفہ کی بدولت یہ ہوگا کہ آپ کے پاس اتنا رزق آ جائے گا کہ آپ خود بھی کھلائیں گے، اور یہ جو کہتے ہیں نا ہم آپ سے چھین لیں، وہ چھیننے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو ان کو خود کھلائیں گے۔ اب دوبارہ پھر بتانے لگا ہوں کہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد 1 دفعہ پڑھنی ہے سورہ نجم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 نام الحمیدو، الغفارو اور القدوسو، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہ جو وظیفہ تھا سورہ نجم کا جو آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا، اور اب آپ کا کام ہے کہ اس سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدے اٹھائیں۔ اب یہاں سے میں ایک فائدہ ایک فائدہ تھا اٹھاتا ہوں۔ ایک کمنٹس میں آیا تھا جس میں بتایا گیا تھا جی کہ مشہور فرشتوں کے نام بتائیں، تو وہ یہ پوچھنے والا کوشچن تو نہیں تھا، کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ یہ کمنٹس میں آیا تو اس لیے میں بتا دیتا ہوں۔ فرشتوں بہت ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ٹاپ کے فرشتے ہیں وہ صرف 4 ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، جن کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پیغمبروں تک پہنچانا، جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچاتے تھے۔ اور حضرت جبرائیل کا جو اصلی نام تھا وہ عبداللہ تھا، عبد الرحمن بھی کہا جاتا تھا ان کو۔ اس کے بعد دوسرے تھے حضرت اسرافیل، یعنی کہ جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔
اب اگر ان کا اصلی نام پوچھیں تو وہ ان کا اصلی نام تھا عبد الخالق. تیسرے تھے حضرت میکائیل جن کا اصل نام تھا عبد الرزاق, اور ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام لگایا ہوا تھا؟ بارش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک ان کا رزق پہنچانا. اور چوتھے تھے حضرت اسرائیل جن کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے مخلوق, ان کی کس پہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی؟ اس مخلوق کی جان قبض کرنے پہ. تو یہ جو وہ 4 فرشتے تھے. اور میں ہمیشہ آپ کو ہر وظائف پہ اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھا کریں تاکہ آپ کے وظائف, میرا وظائف نہیں, کسی کا بھی آپ وظائف پر اس پہ ایک گرپ آئے. اب فرض کریں آپ ایک دن کی اگر نماز چھوڑتی ہیں تو آپ نے کتنی رکعتیں مس کی؟ 32. 32 کا مطلب ہے کہ آپ نے کتنے سجدے نہیں, اللہ تعالیٰ کے جو حق تھا وہ نہیں دیا, 64. اب تھوڑا سا پیچھے چلا جائیں تو آپ یاد کریں جب انسان کو بنایا گیا تھا, حضرت نے گارے کی مٹی سے بنایا تھا, تو شیطان نے صرف ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی یہ آپ سب کو پتہ ہے. اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, اور یہ صرف آپ لوگوں کو نہیں میں بتا رہا, یہ میرے پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے, سب پہ امپلیمنٹ چیزیں ہوتی ہے. صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک وقت دن کی نماز چھوڑنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے کتنے سجدوں سے محروم ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ تو میں ایک ایڈیشن آپ کو انفارمیشن دے دی, لیکن وظیفہ جو تھا وہ وہی تھا کہ 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے, 1 دفعہ سورہ نجم پڑھنی ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام الحمیدو, الغفارو اور القدوسو, اور اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود ابراہیم. اور مجھے امید ہے کہ آپ اس وظیفے کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے, اور کوشش کریں گے کہ پارہ نمبر 27 کھولیں اور اس سورہ کو نکالیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو. تو اب اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا وظیفہ کہ آپ اس کو کریں, اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اور پھر میں شروع میں بھی ایک میسیج دیا تھا کہ انڈین کمیونٹی ہو گئی, بنگلہ دیش ہو گیا, اور یورپ کے بے انتہا ممالک ہیں جہاں سے بلکہ بہت زیادہ اس کو پڑھا جاتا ہے. انڈیا جو مسلم کمیونٹی کا ہم شکر گزار ہیں, وہ تو اس کو بہت زیادہ حضوری چینل کو اسٹڈی کرتے ہیں, پڑھتی ہیں, دلچسپی بھی لیتی ہیں. لیکن ایک پیغام آپ کو یہ دیتا جاؤں گا کہ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن اگر حضوری بیٹھک کو آپ تھوڑا پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو شیئر بھی کریں. ایک شیئر کرنے سے یہ ہوگا صدقہ جاری ہے, آپ کا فائدہ ہو رہا ہے تو لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا, اور دوسری طرف سے حضوری چینل پروموٹ بھی ہو جائے گا, اور اس کے اندر ایک نئی کشش آئے گی, اور وہ اور توجہ سے اور محنت سے آپ کے لیے وظائف بنائے گا. تو یہ ایک پیغام تھا, اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.